اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون تراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم۔ سورۃ الاحقاف آیات 5 سے 8۔ آیت نمبر 4 میں یہ بات جانی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیں ان کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مجھے دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا چیز تخلیق کی ہے، یا ان کی شراکت داری ہے آسمانوں کو تخلیق کرنے میں، یا قرآن مجید سے پہلے کوئی کتاب نازل ہوئی ہو اسے لے آؤ بطور دلیل، یا کوئی اور ایسی روایت یا ثبوت جس کی بنیاد علم ہو وہ پیش کر دو اگر تم اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنے میں سچے ہو۔ آگے فرمایا ومن اضل، ومن اور کون، اضل سب سے بڑا گمراہ ہوگا، اور من کو ازل کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو مطلب ہوگا کہ اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا، ممن یدعو جو پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جس چیز کو بھی پکارے، بھلا ایسے لوگوں سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے۔ یہ لفظ دون اللہ کو سمجھ لیں، کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، کہیں دون اللہ کہیں غیر اللہ۔ اب مشرکین مکہ ایک طرف تو اللہ کو مانتے، دوسری طرف اصنام کو بھی پکارتے، فرشتوں کو بھی پکارتے، جنات کے بارے میں بھی عقیدہ رکھتے، انبیاء اور صالحین کے مجسمے بھی بنا کر بیت اللہ میں رکھ رکھے تھے۔ تو من دون اللہ اللہ کے سوا تم جس کو بھی پکارو، من لا یستجیب لہ جو نہیں جواب دے گا اسے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، تو بھلا ایسی پکار کا کیا فائدہ، ایسی استمداد کا کیا فائدہ جس کی داد رسی تا قیامت نہ ہو سکے۔ تو ان سے بڑا نادان، ان سے بڑھ کر محروم القسمت کون ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی شان اور عظمت تو یہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ پکارنے والا جب بھی مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ جن کو اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں یہ تا قیامت ان کو جواب نہیں دے سکتے، ان کی دعا قبول نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، اور وہ ان کی دعا سے، ان کی پکار سے غافلون بے خبر ہیں۔ اعجاز قرآن دیکھیے، لفظ من استعمال ہوا ہے، ما نہیں۔ ما کا عمومی طور پر استعمال غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے، غیر انسان کے لیے ہوتا ہے، اور من کا عمومی طور پر استعمال انسانوں اور ذی شعور مخلوق کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اہل مکہ تو مورتی اور مجسموں کو پکارتے تھے جن کی کوئی اصل نہیں تھی، جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہ تھا بلکہ یہ ان کے خیالی خدا تھے، تو انہیں سورہ مائدہ کی یہ آیت پڑھ لینی چاہیے کہ روز قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو معبود بنا لو، کہ آج اکثریت عیسائیوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ مانتی ہے، بعض عیسیٰ ہی کو اللہ مانتے ہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ کہتے ہیں، تینوں میں سے ایک الہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ ان کو پکارتے بھی ہیں، مختلف گروہوں نے مختلف عقائد بنا رکھے ہیں۔ تو روز قیامت ان تمام لوگوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا، میں نے ان کو وہی بتایا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، میرے بعد انہوں نے کیا بنایا اس کی خبر مجھے نہیں ہے، اس کو تو ہی جانتا ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو روز قیامت جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر
جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں یہ ہستیاں ہی ان کے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو خود ساری زندگی اللہ کی بندگی کی ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا تھا، بعد والوں نے انہی کو معبود بنا لیا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جن کو یہ پکارتے ہیں یہ روز قیامت ان سے برات کا اظہار کر دیں گے، اور اس جگہ فرمایا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے، وہ تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر ان سے مدد مانگتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر ان کو سجدے کرتے تھے، وہ ان کی اس عبادت اور بندگی کا انکار کر دیں گے۔ یہ تو ساری زندگی اسی نظریے پر جیتے رہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ ہم تو ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ وما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، اور ہم ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، یہ اللہ سے قربت رکھنے والے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ تو روز قیامت معاملہ کچھ اور ہی ہوگا، وہاں کا منظر نامہ کچھ اور ہی پیش کر رہا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھ کے سنائی جاتی ہیں انہیں آیاتنا ہماری آیتیں، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو انکاری ہیں، للحق، حق کے لیے، یعنی حق کے بارے میں کہتے ہیں، لما جاءہم، کہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے، یعنی قرآن مجید حق ہے، اس قرآن مجید سے آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، عقلی دلائل دیے جاتے ہیں، تو یہ انہیں تسلیم کرنے کے بجائے اس بات حق کو ھذا سحر مبین کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اس کے پیچھے ان کا مقصد یہی ہوتا کہ جو لوگ قرآن مجید سے متاثر ہو رہے ہیں، جن کے دلوں پر قرآن اثر کر رہا ہے، اسے جادو قرار دے کر اس کی اصل کو زائل کر دیا جائے۔ کبھی تو یہ اسے سحر مبین کہتے ہیں، ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں افتراہ، اس نے اسے گھڑ لیا ہے۔ یہ کافروں کا دوسرا اعتراض تھا، دوسرا الزام تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کو اپنی طرف سے بنا کر لے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے، فلا تملکون لی، تو پس تم اختیار نہیں رکھتے میرے لیے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئا، کچھ بھی۔ یعنی اگر بات واقعی ہی ایسی ہو کہ میں قرآن اپنی طرف سے بنا کر لے آتا ہوں اور پھر اسے اللہ کی طرف منسوب کرتا ہوں، پھر تو اللہ کی پکڑ سے مجھے بھی کوئی نہیں بچا سکتا، اس وقت تم لوگ بھی میرے کچھ کام نہیں آؤ گے۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ بھلا میں ایسا کام کیوں کروں گا کہ جس سے اللہ ناراض ہو، بلکہ میں تو اس اللہ کے پیغام کو من و عن تم تک پہنچا رہا ہوں۔ ہوا عالم، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے، بما تفیضون فیہ، جو تم سخن سازیاں کر رہے ہو۔ تفیض افاظہ سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، رائی کو پربت کا پہاڑ بنا دینا۔ تو یہ جو مشرکین مکہ نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب آشنا ہے اس سے، کفا بھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، شہیدن، بطور گواہ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میں، کہ میں اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا رہا ہوں اور تم تہمتیں لگا رہے ہو، میں تمہیں آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہوں اور تم اس کا انکار کیے جا رہے ہو، حقیقت سے منہ پھیر رہے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی میرے اور تمہارے درمیان میں گواہ ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، اور وہ بہت درگزر کرنے والا، الرحیم، اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔